محرم کا مہینہ آتا ہے اور دل ایک خاص درد سے بھر جاتا ہے۔ یہ درد ایک عظیم قربانی کا ہے، ایک ایسی قربانی کا کہ جس نے دنیا کو سکھایا کہ ظلم کے آگے جھکنا کبھی راستہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہانی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے، جنہوں نے ثابت کیا کہ حق کی قیمت کبھی بھی سستی نہیں ہو سکتی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے، اور ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے اور ان سے کھیلتے تھے، اور فرمایا یہ دونوں میرے فرزند ہیں، یہ دونوں دنیا اور جنت میں میرے ریحان ہیں۔ ان کی تربیت ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں صدق تھا، جہاں قناعت تھی اور اللہ کا خوف تھا۔ یہ تربیت آگے چل کے انہیں ایسی ہمت دے گی کہ دنیا کی تاریخ بدل دے گی۔ ایک حدیث سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جنت میں جوانوں کے سردار ہیں۔ وقت گزرا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، لیکن انہوں نے امت کو خون خرابے اور جنگ سے بچانے کے لیے امن کا راستہ اختیار کیا۔ یہ فیصلہ بھی ایک عظیم ہمت کا فیصلہ تھا، کیونکہ امن قائم کرنے کے لیے اپنی قیادت قربان کرنا جنگ لڑ کر جیت حاصل کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ سالوں بعد جب یزید نے خلافت پر قبضہ کیا تو پھر ایک بنیادی سوال اٹھا، کیا امت ظلم اور ناانصافی کے آگے خاموش ہو جائے یا کوئی کھڑے ہو کر حق کی بات کہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ یزید کی حکومت کو تسلیم کرنا ظلم کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ان کے نزدیک یہ صرف سیاست کا معاملہ نہیں تھا، ان کے نزدیک یہ دین کی بنیاد تھی۔ کیا حق اور ناحق کا فرق باقی رہے گا؟ کیا ظلم کو خلافت کا لباس پہنا دیا جائے گا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، نہ جنگ کے لیے بلکہ اس لیے کہ وہ خاموش رہ کر کسی ظالم کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے، میں نہ غرور میں نکلا نہ فساد کے لیے، میں صرف اصلاح چاہتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل بیت اور 72 وفادار ساتھیوں کے ساتھ تھے۔ یزید کی فوج کے سامنے جو ہزاروں کی تعداد میں تھی، پانی بند کر دیا گیا۔ بچوں، عورتوں، حضرت حسین کے ساتھیوں کو پیاس میں 3 دن تک رکھا گیا، صرف اس لیے کہ وہ ظلم کے آگے اپنا سر جھکا دیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہ راستہ نہیں چنا جو آسان تھا، انہوں نے وہ راستہ چنا جو حق کا تھا۔ ان کا جواب سمپل تھا کہ ظلم کو تسلیم کرنا حق سے بھی زیادہ بھیانک ہے، چاہے قیمت زندگی ہو۔ 10 محرم اور 61 ہجری حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے وفادار ساتھی شہید ہوئے۔ یہ دن اسلامی تاریخ کا وہ دن ہے کہ جب ظالم نے اپنی فوج سے، اپنے اسباب سے اپنی طاقت دکھائی، لیکن وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے عزم کو نہیں ہرا سکا، انہیں نہیں خرید سکا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان اس لیے نہیں دی کہ جان دینا مقصد تھا، انہوں نے اپنی جان اس لیے دی کہ وہ ظلم کے آگے جھکنا نہیں چاہتے تھے۔ زندگی صرف سانس لینا نہیں بلکہ حق کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ یہ ایک زندہ پیغام ہے جو ہر دور میں کام آتا ہے۔ ظلم کے آگے خاموشی مت قبول کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کبھی کبھی ظلم کے آگے خاموش رہنا اسے تسلیم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ جب حق اور ناحق میں
फर्क मिटने लगे तो उसके लिए खड़े होना जरूरी होता है। इस वाक़े ने हमें ये भी सिखाया है कि हक के लिए खड़े होना आसान रास्ते से बेहतर है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हमें हक के लिए खड़े होना सिखाते हैं, हमें सच बोलना सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि हक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दो। अल्लाह को राजी करने के लिए अगर जान भी कुर्बान करनी पड़े तो उससे भी दरेग ना करो, उससे भी पीछे मत हटो। सब्र और इस्तिकामत की मिसाल है ये वाक़या। 3 दिन तक हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके अहले बैत और उनके वफादार साथियों को प्यास में रखा गया, लेकिन वो फिर भी ना टूटे, उन्होंने फिर भी नाहक को कबूल नहीं किया। ये सब्र और इस्तिकामत की मिसाल है। ये हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त में भी अपने असूलों पे कायम रहो। अहले बैत की मोहब्बत हमें इंसाफ की तरफ ले जाती है, हमें हक का रास्ता दिखाती है। करबला को याद करना सिर्फ गम मनाना नहीं है, बल्कि ये सबक है हर मुसलमान के लिए। ये हमें सिखाता है कि हमें जुल्म के आगे खड़ा होना चाहिए, हमें हक बात कहनी चाहिए, चाहे हम अपने काम पे हो, अपने घर में हो या कहीं भी हो, हमें हक कहना चाहिए। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमन से उम्मत को बचाया और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहादत से हक को जिंदा रखा। दोनों राहें मुख्तलिफ और मुश्किल थीं, पर मकसद एक था, अल्लाह की रजा और जुल्म के आगे ना झुकना और अपने नाना के दीन को बुलंद करना। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपनी जिंदगी के छोटे बड़े मामलात में हक को तरजीह दें, हक पर खड़े रहें, जैसे करबला के शोहदा हक पर खड़े रहे। सलाम हो आप पर ए अबू अब्दुल्ला, सलाम हो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें और इस वीडियो को भी शेयर करें।